الحمدللہ بھائیو، ہم نے چوتھا دن وادی القاحہ میں گزارا، اور یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ ہے اور انہوں نے رات گزاری۔ اور القاحہ میں صبح سویرے جب ہم اٹھے تو ہمارے جو ٹور گائیڈ تھے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا فجر کے بعد بیان دیا اور بہت ایموشنل بیان دیا۔ ساتھیوں نے بریکفسٹ کیا اور پھر بریکفسٹ کرنے کے بعد تھوڑا آرام کرنے کے بعد ساتھی نکلے اپنے راستے کے اوپر تو ہم جا رہے تھے وہاں کا قریب میں جو ایک نشان ہے مائل سٹون دیکھنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک اور مائل سٹون دیکھا جو گرا ہوا تھا۔ یہ پہلی بار یہاں کے لوکل ساتھیوں نے بھی اس مائل سٹون کو پہلی بار دیکھا۔ تو یہ وہی ہے جو عام گزرگاہ تھی مکے سے مدینہ کی طرف، اور مدینے سے مکے کی طرف اور مکے سے مدینے کی طرف جو قوافل گزرتے تھے۔ تو یہاں پر ہر میل پر جو مائل سٹون رکھے جاتے تھے، یہ وہ گزرگاہ ہے جو ہزاروں سال سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی اس گزرگاہ سے گئے ہیں۔ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিজিটাল উম্মাতে যুক্ত হন। এখনই ডাউনলোড করুন আলফাফা কমিউনিটি। تو ایک دوسرا مائل سٹون جب ہم نے دیکھا تو وہ اب تک کھڑا ہے، یعنی ہزاروں سال سے ایسے ہی کھڑا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی داہنی جانب سے آئے۔ عام طور پر لوگ اس کے ایسے سیدھے آتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا روٹ تھا وہ الگ تھا، داہنی جانب سے آئے۔ تو وہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم آگے گئے تو ہم سڑک کے قریب آ گئے تھے، مین روڈ کے قریب آ گئے تھے۔ تو جیسے ہی لوگ جاتے گئے ہمیں ہیلو ہاؤ آر یو سلام کرتے گئے۔ الحمدللہ ایک گاڑی وہاں پر رکی تو عرب حضرات تھے، انہوں نے سلام کیا، کہاں سے ہو، ساری بات ہوئی، اور پھر ہم نے ٹھنڈا پانی وغیرہ انہوں نے دیا، اور ہمیں یوں لگا کہ ہم ان کو بہت دنوں سے جانتے ہیں، یعنی ایک یہ بردرہڈ اور اخوت کا ایک اچھا پیغام ہے۔ اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ القاحہ میں ہی ہیں، اور وہ شام سے آ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینے جا رہے تھے، تو یہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس ہدیے میں دیا۔ یہ وہی لباس تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں داخل ہوتے ہوئے پہنا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے چلے تو مسجد یدعہ، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، ابھی وہاں مسجد بنائی گئی۔ ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ آ کر ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے کبھی کبھی، اور آرام بھی کر لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اثرت الرسول سے جانا جاتا ہے، یعنی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے تھے یا انہوں نے کیا کیا سنتیں ادا کی تھی، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ یا ان کی سوانح کو پڑھ لے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ کعبے کے اندر جب فتح مکہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، لیکن اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے تو کیا کیا؟ کہا کہ نماز پڑھی۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ مسجد یدعہ میں آتے تھے اور وہاں پر ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور آرام کرتے تھے اتباع سنت میں۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی وہاں ظہر کی نماز پڑھی، آرام کیا، اور پھر ہم آگے چلے لحیہ جمل کی طرف۔ لحیہ جمل یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ لحیہ کا مطلب جبرے اور جمل کا مطلب اونٹ، یعنی اونٹ کے دو جبروں کی طرح یہ پہاڑیاں ہیں، اور وہاں پر بہت ساری اونٹ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر نہیں لیکن حجۃ الوداع کے بعد یہاں پر قیام کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا تو حجامہ کیا گیا، اور وہ خون عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تو وہ پی گئے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا کیا، کہاں رکھا، تو کہا کہ میں نے ایسی جگہ رکھا جس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ہوشیار رہنا، تیری زندگی میں لوگ تجھ سے الجھیں گے، یعنی پھر بعد میں تمہاری زندگی میں کچھ مشکلات آئے گی تو اس کے لیے ہوشیار رہنا۔
تو اس کے آگے 1 میل پر بیر تلوب ہے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ بیر تلوب سے 1 میل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، یعنی یہ لاحیہ جمل کے درمیان۔ تو بیر تلوب بھی ہم نے دیکھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ اور دوسرے قافلے جب آتے تھے تو یہاں سے پانی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم آگے چلے، ہم اس جگہ پر پہنچے عرج جس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مین راستہ چھوڑ کر تھوڑا شارٹ کٹ لے لیا، پھر یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈیٹور لیا تو ہم نے وہاں پہنچے، پھر ہم نے بھی ڈیٹور لے کر وادی ریم میں رات گزاری، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی۔